اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما صرف بس یہ انما کلمہ حصر ہے، یہ تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک یا صرف۔ مثل مثال الحیات دنیا زندگی دنیا کی، مثل الحیات دنیا دنیاوی زندگی کی مثال، دنیاوی زندگی کی مثال صرف یہ ہے کمائن، کاف زبر کا یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، طرح، مائن پانی کے، کمائن پانی کی طرح، دنیاوی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے۔ انزلنا ہم نے نازل کیا ہو اسے، من السماء آسمان سے، انزلناہ من السماء جسے ہم نے آسمان سے اتارا۔ فاختلط خوب گنی ہوئی، خوب گنی ہوئی، بھی اس سے نبات الارض زمین کی پیداوار، اس بارش سے زمین کی پیداوار خوب گنی ہوئی، مما اس میں سے یأکلو کھاتے ہیں الناس لوگ، والانعام اور چوپائے، مما یأکل الناس والانعام اس میں سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، حتی یہاں تک کہ اذا جب اخذت الارض اخذت لے لیا الارض زمین نے زخرفہا اپنی رونق، یہاں تک کہ زمین نے اپنی رونق تر و تازگی وہ اس نے حاصل کر لی، وزینت اور وہ لہلہانے لگی، زینہ کا مطلب ایسے تزئین کرنا، آرائش کرنا، خوبصورت کرنا، تو یہاں مراد ہے سرسبز و شدابی آنا۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفہا وزینت یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی پوری رونق اور حسن لے لیا اور خوب آراستہ ہو گئی، وزینت خوب آراستہ ہو گئی، وظن اور سمجھ لیا اہلھا اس کے باشندوں نے، وظن اہلھا اس کے باشندوں نے، اس کے رہنے والوں نے یا اس کے مالکوں نے سمجھ لیا، انہم بے شک وہ قادرون قدرت رکھتے ہیں، علیہا علی اوپر ہا اس کے، انہم قادرون علیہا کہ بے شک وہ اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ اتاہا عطا آ گیا ہا اس کے پاس، یعنی وہ جو کھیتی کے پاس، امرنا ہمارا حکم، لیلن رات کے وقت، او یا نہارن صبح کے وقت، اتاہا امرنا لیلن او نہارا تو اچانک اسے رات یا دن میں ہمارا حکم آ پہنچا، حکم عذاب۔ فجعلنا تو ہم نے بنا دیا ہا اسے، حسیدن جڑ سے کٹا ہوا، فجعلنا حسیدن تو ہم نے اسے جڑ سے کٹا ہوا بنا دیا، کأن گویا کہ لم نہ تگنا وہ تھی بالامس کل کو، کأن لم تگنا بالامس گویا وہ کل یہاں تھی ہی نہیں، بول کل یہاں تھی ہی نہیں۔ کذالک اسی طرح، نفصل الآیاتی نفصل ہم بیان کرتے ہیں، الآیاتی نشانیاں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یتفکرون جو تفکر کرتے ہیں،
غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں جو تفکر سے کام لیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے اور انسانوں کو دنیا کی بے ثباتی، دنیا کے عارضی پن اور دنیا کی فنائیت، اس کا فانی ہونا، اللہ تعالی نے اسے پانی کی مثال سے سمجھایا ہے، بارش کے پانی سے پانی کی مثال دیا، اس کے ساتھ کھیتی کی مثال دی ہے، تاکہ ہر انسان کو یہ دنیا کے جو عارضی ٹھہراؤ ہے وہ سمجھ آ جائے، کیونکہ قرآن پر تو اہل ایمان لاتے ہیں اور قرآن کی حقانیت مانتے ہیں۔ دنیا کی اسی حقیقت کو اللہ تعالی نے کافروں کو بھی جو نہیں مانتے ان کو بھی سمجھایا ہے، تاکہ ہر کسی کو دنیا کی بے ثباتی کا پتہ چل جائے۔ تو فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء، بے شک دنیاوی زندگی کی مثال وہ بارش کی طرح ہے، پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان سے اتارا، یعنی اس سے مراد یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح پھونکی، تو بنایا تو یہ مٹی سے بنایا ہوا پتلا ہے، مگر جو روح ہے وہ اللہ کے امر سے ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس کی مثال پانی کی طرح جسے ہم نے آسمان سے اتارا، فاختلط بہ نبات الارض، اس سے زمین کی کہتی خوب گنی ہو گئی، موٹی ہو گئی، مما یاکل الناس والانعام، جس سے لوگ اور چوپائے کھانے لگے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی کھیت میں زمین پر بارش ہوتی ہے وہاں ہریالی پیدا ہوتی ہے، سبزہ اگتا ہے، اناج اگتا ہے، جسے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی کھاتے ہیں، وہ ان کی ضروریات پوری کرتا ہے اور دنیا میں رہنے کا ایک بندوبست ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین نے اپنا پورا حسن لے لیا، یعنی پورے جوبن پر آ گئی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا، ہریالی ہو گئی، وزینت، اور خوب آراستہ ہو گئی۔ اس سے مراد انسان کے جو جوانی آتی ہے وہ بھی مراد لے سکتے ہیں، کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کمزور سا ہوتا ہے، لیکن پھر جیسے بڑھتا جاتا ہے جوانی آ جاتی ہے، بھرپور جوانی کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کسی کھیت کو پانی ملتا ہے تو پہلے ایک دانہ وہ زمین میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اس سے پھر کومپل نکلتی ہے، پھر اس سے آگے تنے، پھل پھول، شاہیں، یہ سب کچھ بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا زمین اس طرح پورے جوبن پر آ جاتی ہے، پورا حسن اس کا ظاہر ہو جاتا ہے، وزینت، اور خوب آراستہ ہو جاتی ہے، وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، جو اس کے مالک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر پوری طرح قادر ہیں، ہمارا اس پر پورا تصرف ہے، ہم جیسے چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں اور جیسے چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں اور رہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، پھر ہمارا امر اس کے پاس آتا ہے چاہے وہ رات کو آئے یا دن کو آئے، فجعلناہا حصیدا، تو ہم اسے کٹا ہوا بنا دیتے، ہم نے اسے کٹا ہوا کر دیا، جڑ سے کٹا ہوا کر دیا، یعنی جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیا۔ یہ ہے آخرت، یہ ہے موت،
دنیا میں انسان کے پاس اس زمین کی ہریالی کی طرح، سبزہ کی طرح ہر طرح کی نعمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، قدرت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، اور انسان یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ پتہ ہمارا اس پر کامل تصرف ہے، اور ہم نے یہاں ہم جب چاہیں گے اس وقت ہی دنیا سے جائیں گے، اور ہم نے یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس پر ہمارا امر آ جاتا ہے، ہمارا حکم آ جاتا ہے۔ فَجَعَلْنَا حَصِيدًا، تو ہم نے اسے جڑ سے کٹا ہوا بنا دیا، كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، گویا وہ کل یہاں تھی ہی نہیں۔ یعنی وہ سبزہ شادابی، وہ کھیت کھلیان کا اگنا، وہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، کوئی ٹڈی دل کا لشکر آیا، وہ سارا صفایا کر جاتا ہے کھیت کا۔ کبھی پانی کا سیلاب آیا، وہ بہا کر لے جاتا ہے۔ کبھی کوئی آسمانی بگولا آیا، وہ اڑا کے لے جاتا ہے۔ کبھی یالا باری تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح دنیا کے کھیت میں، کھلیانوں میں کوئی نہ کوئی انسان مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور وہ سب کچھ اس کا ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیاوی زندگی میں بھی اللہ کا امر ایک دن آ کے رہنا ہے، اور پھر انسان کا جو کوئی یہاں بنایا وہ سب کچھ درے کا درا رہ جانا ہے، وہ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ اور انسان کے ہاتھ میں ظاہری طور پر، مادی طور پر کچھ نہیں آنا، سب کچھ یہاں فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، انہیں پتہ چلے کہ جس طرح دنیا کی زندگی میں ہمارا سب کچھ چلا جاتا ہے، اسی طرح آخرت بھی برپا ہو کر رہنی ہے۔ ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ کوئی بندہ آخرت کا منکر ہو، انکار کرے، کرتا رہے، لیکن بالآخر انسان نے دنیا سے جانا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 24، اس میں ارشاد فرمایا واللہ، اور اللہ، یدعو، وہ بلاتا ہے، الی، طرف، دار السلامی، دار گھر، السلامی، سلامتی کے، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، ویہدی، اور وہ ہدایت فرماتا ہے، میں جسے یشاء چاہتا ہے، الی، طرف، صراط، راستے کے، مستقیم، سیدھے، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی دعوت کا ذکر کیا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ سلامتی کے گھر کی دعوت دیتا ہے، سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے علی الاطلاق ارشاد فرمایا، جس میں سارے انسانوں کو خطاب ہے، چاہے وہ مومن ہو، کافر ہو، غیر مسلم ہو، مسلمان ہو، یہ اللہ کی طرف سے سب کو دعوت ہے۔ اب یہ اللہ کی دعوت براہ راست ہمیں نہیں ملتی، یہ اللہ کی دعوت ہمیں کس کے ذریعے ملی؟ اللہ کے رسولوں کے ذریعے، اللہ کے انبیاء کرام کے ذریعے، ان کے ذریعے یہ دعوت ہم تک پہنچتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیونکہ آخری امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لہٰذا اللہ کی یہ دعوت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنی یہ جو داعیانہ منصب ہے یہ اپنے حبیب کو عطا فرمایا کہ وہ لوگوں میں اعلان کریں کہ اللہ دار السلام کی طرف بلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو اللہ کی یہ دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اس پر ایک حدیث مبارک بھی ہے، حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا حالت حام میں فرشتے آپس میں مکالمہ کر رہے تھے، تو ان فرشتوں کے ذریعے حضور سے کہا گیا، کیا کہا گیا؟ آپ کی آنکھوں کو سونا چاہیے اور آپ کے قلب کو بیدار رہنا چاہیے۔ آپ کی آنکھیں سونی چاہیے اور دل بیدار ہونا چاہیے، اور آپ کے کانوں کو سنتے رہنا چاہیے۔ سو میری آنکھ سو گئی اور دل ہوشیار رہا اور کان سنتے رہے۔ پھر کہا گیا کہ ایک سردار نے گھر بنایا، پھر دسترخوان سجایا، پھر ایک بلانے والے کو بھیجا، پس جس نے اس بلانے والوں کو لبئی کہا اور گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان سے کھایا، اس سے سردار راضی ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرما رہے ہیں۔ اور جس شخص نے اس دائی کو، دعوت دینے والے کو لبیک نہیں کہا، اس کی دعوت قبول نہیں کی، فرمایا وہ گھر میں داخل نہیں ہوا اور اس دسترخوان سے نہیں کھایا اور اس سے سردار بھی راضی نہیں ہوا۔ آگے فرمایا پس جان لو اللہ سردار ہے، اللہ سردار ہے، اور وہ جو گھر ہے جسے سجایا گیا وہ اسلام ہے، اور جو دسترخوان بچھایا گیا وہ جنت ہے، اور دائی بلانے والے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دعوت دینے والے، بلانے والے ہیں۔ یہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 4597۔ اس طرح قرآن بھی حضور کا یہ منصب ذکر ہے، سورۃ الاحزاب میں اس میں فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ، کہ یہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اس کے اذن سے، اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی مراد ہے کہ جو اللہ دعوت دیتا ہے وہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے جو اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اور دار السلام سے مراد ہے جنت، جنت کا ایک نام دار السلام بھی ہے۔ جنت کے 7 نام ہیں، ان میں سے ایک دار السلام ہے۔ وہ 7 نام یہ ہیں: دار السلام، دار الجلال، جنات عدن، جنت المأوى، جنت الخلد، جنت الفردوس اور جنت النعیم۔ یہ 7 جنتیں ہیں، تو ان میں سے جو پہلی ہے وہ دار السلام ہے، سلامتی کا گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھی راہ کی، جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرماتا ہے، یعنی سیدھی راہ کی طرف بلاتا ہے۔ جو اللہ کی مشیت میں لکھا ہوا ہے، جس کے بارے میں یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس یہ رکھا ہوا ہے امر، جو بندہ بھی اخلاص سے رب کی طرف جانا چاہے تو رب اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 26، سورہ یونس آیت نمبر 26، اس میں ارشاد فرمایا للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جو نیک کام کرتے ہیں، الحسنہ، نیک جزا ہے، للذین احسنوا الحسنہ، ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا ہے، وزیادہ، بلکہ اضافہ بھی ہے، اس پر
اضافہ بھی ہے۔ ولا یرحقو، ولا اور نہ یرحقو چھائے گی، وجوہہم ان کے چہروں پر، قطرن کوئی سیاہی، غبار یا کوئی سیاہی، ولا ذلتن اور نہ ذلت، ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ، اور نہ ان کے چہروں پر کوئی غبار اور سیاہی چھائے گی اور نہ ہی ذلت اور رسوائی۔ اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ اہل جنت، ہم فیہا خالدون ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہی اہل جنت ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مؤمنین صالحین نیکوکار ان کے لیے آخرت میں جزا کا ذکر کر دیا ہے۔ ان کو آخرت میں کیا انعامات ملیں گے، ان کے لیے رب کی طرف سے کیا جزا ہوگی، وہ اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا ہے۔ فرمایا للذین احسنوا الحسنى، ایسے لوگ جو بلائی کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، الحسنى ان کے لیے نیک جزا ہے، وزیادہ اور مزید اضافہ ہے۔ جو بھی صاحبان احسان ہیں، نیکوکار ہیں، بلائی کرتے ہیں، یہ کس قسم کی احسان ہے؟ اس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر بھی عمل پیرا ہو، اس کے حقوق بھی ادا کریں، اور جو مخلوق کے ساتھ معاملات اور اخلاق کے لحاظ سے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرے۔ بندہ یہ دونوں لحاظ سے نیکوکار ہو، بدی کی طرف مائل نہ ہو، برائی کی طرف مائل نہ ہو، بلکہ وہ نیکیاں کرنے والا ہو، اچھائیاں کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے نیک جزا ہے، وزیادہ اور اس پر اضافہ ہے، مزید اضافہ ہے، نیک جزا اور اس پر اضافہ۔ اس پر آئمہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، ایک تو یہ مراد ہے کہ اسے نیکوکار کو اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے بڑھ کر اجر عطا فرمائے گا، جو وہ عمل کرے گا اس سے بڑھ کر اجر عطا فرمائے گا۔ جس طرح قرآن میں سورہ فاطر آیت نمبر 30 میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر عطا فرما دے اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے دے۔ پھر اس کے مزید بیان کیا مفسرین نے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، ایک نیکی، تو اللہ کی طرف سے کسی کو اس نیکی کا 10 گنا ملتا ہے، کسی کو 700 گنا ملتا ہے، کسی کو اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، اور کسی کو بے حساب ملتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اضافہ ہے جو نیکوکاروں کو ملتا ہے۔ پھر ایک بڑی ایمان فروز حدیث سے مبارک ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی تفسیر خود اپنی زبان اقدس سے بیان کی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے للذین احسن الحسنى وزیادہ اس کی تفسیر میں فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک منادی ندا دے گا، ندا کرنے والا، وہ کہے گا تمہارے لیے اللہ کے پاس ایک وعدہ ہے، تمہارے لیے ایک وعدہ ہے اللہ کے پاس۔ جنتی کہیں گے، وہ اس پر حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے لیے اور کون سا وعدہ باقی بچا ہے۔ وہ بولیں گے کیا اللہ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کر دیا؟ کیا اس نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دے دی؟ کیا اس نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کر دیا؟
یعنی کہیں گے یہ تو ہمیں ساری نعمتیں مل گئی ہیں، ہم جنت میں بھی پہنچ گئے، ہمارے چہرے بھی سفید ہو گئے، دوزخ سے بھی بچا لیا گیا۔ فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، یعنی یہ چیزیں تمہیں مل گئی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حجاب کھول دیا جائے گا، جو خاص انعام اضافے کے طور پر ملے گا، حجاب کھول دیا جائے گا، حجاب اٹھا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ نے اپنی طرف دیکھنے سے زیادہ ان کے نزدیک کوئی محبوب چیز ان کو نہیں دی۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 181، سنن ترمذی میں بھی ہے، حدیث نمبر 2552۔ یعنی جو اللہ کی انوار و تجلیات اور مخلوق کے درمیان حجاب ہوگا وہ اٹھا دیا جائے گا، اور وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، زیارت کریں گے جنتی اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ہے خاص انعام جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وزیادہ، اور اس پر اضافہ بھی ہے، نیک انعام جو ملے گا اس پر مزید اضافہ، اللہ کا دیدار ملے گا۔ قرآن مجید سے، احادیث مبارکہ سے، بہت سے دلائل سے، جس طرح ایک حدیث یہ بھی آپ کو سنا دی، اس طرح اور بہت سے دلائل ہیں جس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آخرت میں مؤمنین اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جو یہ معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، یا اور مرجیہ وغیرہ باطل عقیدے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے قائل نہیں ہیں اور اعتراض کرتے ہیں مختلف قسم کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز دکھائی دے رہی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھنے والے کے بالمقابل ہو، یعنی سامنے کوئی چیز موجود ہو پھر ہی دیکھنے والا دیکھے گا کسی دکھائی دینے والی چیز کو۔ تو وہ کہتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ جہتوں سے پاک ہے لہذا اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ ان کی یہ دلیل قرآن کی روح سے، احادیث کی روح سے یہ باطل ہے، عقلی لحاظ سے بھی۔ آپ دیکھیں جس طرح یہ عقلی لحاظ سے کہتے ہیں کہ کسی چیز کا دکھائی دینے کے لیے سامنے ہونا ضروری ہے، اب یہ بھی تو ہمیں پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ہر ایک کو پتہ ہے، چاہے کسی کا جو بھی باطل عقیدہ ہے یا باطل فرقہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ کیسے دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کا کوئی جسم ہے؟ کیا اس کی کوئی آنکھیں ہیں؟ نہیں، وہ ہر سمت سے، ہر جہت سے پاک ہے۔ تو جس طرح وہ ہر مخلوق کو دیکھ رہا ہے، اسی طرح وہ چاہے گا تو مخلوق سے حجاب اٹھا کر اپنے آپ دکھا بھی دے گا، اپنا آپ دکھا بھی دے گا اپنی شان کے لحاظ سے جیسا وہ چاہے گا۔ تو اس میں کوئی چیز مانے نہیں ہے، قرآن میں بھی اس پر دلائل ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی اور عقلی لحاظ سے بھی یہ قابل قبول ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اسی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 26 میں، وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، فرمایا نہ ان کے چہروں پر کوئی سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت و رسوائی۔ اس کا مطلب ہے جنتی لوگ وہ چہرے کی جو سیاہی ہے یا ذلت و رسوائی اس سے محفوظ ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، اور کوئی ذلت و رسوائی ان کے چہروں پر نہیں ہوگی، وہ حشاش بشاش ہوں گے، وہ حشاش بشاش ہوں گے۔ قرآن میں اور یہ جو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اور جن کے چہروں پر ذلت و رسوائی ہوگی وہ کافروں کے چہرے ہوں گے، وہ کافروں کے چہرے ہوں گے۔ اللہ تعالی نے بعض قرآن کی اور آیات میں اس کا ذکر کیا ہے، جس طرح سورۃ آل عمران آیت نمبر 106، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ،
فرمایا جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ چہرے جو سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوگے؟ یہ ان سے پوچھا جائے گا کافروں سے. اسی طرح سورہ زمر آیت نمبر 60 میں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا تھا آپ دیکھیں گے قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، فرمایا آپ ان قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ دیکھیں گے. سورہ زمر آیت نمبر 60 میں فرمائیں. تو یہ جو چہروں کی سیاہی ہے، ذلت و رسوائی ہے، یہ کافروں کے حصے میں آئے گی. اہل ایمان انشاءاللہ اس سے محفوظ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی تر و تازہ روشن چہرے والوں میں شامل فرمائے. آگے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، فرمایا یہی لوگ جنتی ہیں، جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی یہ جنتی لوگوں کی نشانیاں ہیں اور انہیں یہ نعمتیں جنت میں، یہ تر و تازگی، روشنی، سفید چہرے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاصل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صاحبان احسان، صاحبان ایمان کی جنت کی نعمتیں ذکر کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حقدار بنا دے، ہمارے لیے یہ نعمتیں لکھ دے، ہمیں تمام کفریہ اعمال سے، باطل اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.